بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ جب تک دنیا کی ساری لذتوں سے خود کو قطع تعلق نہیں کر لو گے اور انہیں نہیں چھوڑ دو گے، اس وقت تک تمہاری سمجھ میں اصل بات نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے مقاصد کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم لوگ لذتوں کے مقاصد پر عمل پیرا ہیں، جیسا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ وہ نوکری بھی کرے، روٹی بھی پکائے، آٹا بھی گوندھ لے، ٹیلی فون بھی سن لے، چگلی میٹنگ میں بھی شرکت کرے، اس کے بعد بازار بھی چلی جائے، درزی سے بھی ہو آئے۔ لیکن ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اتنے سارے مقاصد کو آپ ایک ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ باہر کے سارے پٹ بھیڑ دو تو پھر اندر کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب باہر کے پٹ کھلے رہیں گے تو اندر کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم بابا جی سے ضد کیا کرتے تھے کہ بابا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک خاص وضع کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک اندازے زیست پر چل رہے ہیں، لیکن وہ بار بار سمجھاتے تھے کہ آپ کو سب راستوں میں سے ایک راستہ ضرور اختیار کرنا ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے ایک راستہ اپنانا ہوگا۔ وہ بڑا کام چاہے روحانیت کا ہو، چاہے انسانیت کا ہو یا مادیت کا ہو، اور چاہے وہ کام دین کا ہو۔ ہم کئی جگہوں پر خود کو تسلیم کر کے کوئی بڑا کام یا مارکہ نہیں مار سکتے۔ ہمیں اپنے ٹارگٹ کا تعین کرنا ہوگا اور پھر آپ نے اس پر نشانہ باندھنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ چھوٹی موٹی لیریں، کتیریں، چمٹی آئیں گی تو اس سے آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں بابا جی کی اس بات کا بڑا دکھ ہوتا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار اپنے مرشد شاہ عنایت کے پاس لاہور آئے۔ وہ اپنے مرشد کے پاس عموماً آتے رہتے تھے، اپنے مرشد سے کبھی جھگڑا کرتے، کبھی ان کے سامنے ناچتے۔ ایک بار حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ سرکار، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باطن کے سفر میں اللہ تک پہنچ جاؤں، آپ مجھے بتائیں کہ میں خدا تک کیسے پہنچوں؟ اس پر حضرت بابا بلے شاہ نے عنایت سے فرمایا کہ تمہیں کس چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی خاص چیز سے تو محبت نہیں ہے، میں تو سادات کا ایک لاڈلا بچہ ہوں اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ان کے مرشد نے کہا کہ پھر بھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہوگی۔ بابا بلے شاہ نے کہا کہ مجھے اپنی بھینس بہت پیاری ہے۔ سرکار شاہ عنایت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑو، اپنی بھینس سے محبت کرو۔ بلے شاہ نے فرمایا کہ جی مرشد، بہت اچھا، آپ نے جو فرما دیا ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، اور تشریف لے گئے۔ اس کے ساتھ پھر کوئی مہینہ 40 دن وہ اپنے گھر پر رہے۔ پھر مرشد سے ملنے کا خیال آیا تاکہ ان سے ملاقات ہو اور اپنا احوال بھی بیان کیا جائے۔ جب حضرت بلے شاہ اپنے مرشد شاہ عنایت کے دروازے پر آئے تو محسوس کیا کہ جیسے سینگ دروازے سے نہیں گزر سکیں گے۔ اب وجہ یہ تھی کہ بلے شاہ نے مرشد کے حکم کے مطابق خود پر بھینس کی کیفیت طاری کر لی تھی اور ان کی ساری ذات بھینس میں بدل گئی تھی۔ جب انسان خود پر اس طرح کی بے اختیاری طاری کر لے جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم بھی ساری عمر اس آرزو میں لگے رہے ہیں، لیکن ہم سے اس طرح کی کیفیت کا پلو نہیں پکڑا جاتا۔ لیکن استاد، مرشد، گرو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو پہلے اپنا آپ پہچاننا ہے اور اپنی ذات کا تجزیہ پہلے کرنا ہے۔ جب ہم اپنی ذات میں موجود چیزوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور انہیں دبوچ لیں گے تو پھر آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، مجھے واقعی نہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا میں ایک معصوم بچہ تھا، پیارا اور اچھا بچہ تھا، نیک اور مخلص تھا۔ میں اپنے آپ کو جانتا تھا اپنے کھلونوں کے حوالے سے اور اپنے ماں باپ کے حوالے سے۔ ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے مجھے دیکھ کر میری ماں سے کہا، آپا یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، یہ تو بھائی جان جیسا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی کہ میں تو ابا جی جیسا ہوں۔ اس حساب سے میری معصومیت کم ہونا شروع ہو گئی اور میں ابا جی بن گیا۔ ایک دفعہ پھر میری دوسری ماسی یا پھوپھی آئیں تو انہوں نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑا ذہین بچہ ہے اور ذہانت میں اپنے بڑے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو بات بنی، اب تو میں اپنے بڑے بھائی کو بھی کاٹ گیا ہوں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، میں نے اپنی شوخی اور جینٹل مینی میں کئی شوق پال رکھے تھے اور میں اونچی سوسائٹی میں بھی آنا چاہتا تھا۔ اس گھمنڈی شوق کے پیش نظر میں گولف کھیلنے لگا۔ ایک دفعہ میں اور میری طرح کے دیگر دوستوں نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے، گولف گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کئی شوقین مزاج لوگ گراؤنڈ میں جمع تھے۔
حالانکہ وہ صبح کا وقت تھا اور ایک ورکنگ ڈے تھا۔ ان لوگوں میں ایک سنہرے بالوں والا گورا بھی تھا۔ وہ بڑا صحت مند، خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ جب وہ ساتھ چلتا تھا تو سامان کا تھیلا اٹھانے والا بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا، حالانکہ عام طور پر کھلاڑی اور تھیلا اٹھانے والا دور دور چلتے ہیں۔ ہٹ لگانے والے آخری مقام پر پہنچ کر اس گورے نے جب ہٹ لگائی تھی تو اس کے سامان پکڑنے والے نے گیند رکھی تھی۔ ہال اور گیند میں کم سے کم 12 فٹ کا فاصلہ تھا۔ گورے نے سٹک پکڑی، تھوڑی دیر بعد اپنا وزن تولا اور اس خوبصورت انداز میں ہٹ کیا کہ گیند سیدھی ہال میں جا گری۔ ہم سب نے تالی بجائی۔ اس گورے نے بھی اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ جب اس نے اوپر چہرہ اٹھایا تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اندھا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں پتلیوں سے محروم تھیں اور بالکل سفید تھیں۔ ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور ہماری حیرانی کی انتہا نہ تھی کہ ایک اندھا شخص کہاں سے چلا، کہاں پہنچ کر اس نے ہٹ لگائی، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس کی معذوری کے بارے شائبہ تک نہیں ہوا۔ وہاں ہمارے ایک ریلوے کے آفیسر دوست بھی تھے۔ اس نے اس گورے سے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دیکھ نہیں پاتا۔ اب یہ جو بات میں نے اپنے بابا جی سے سنی تھی، مجھے اس کی یہاں ایک مثال ملی۔ اس نے ہمیں بعد میں بتایا کہ برما کے محاذ پر وہ بطور کیپٹن تعینات تھا تو ایک بم کے پھٹنے سے اس کی تیز روشنی نے چشم زدن میں سے اندھا کر دیا۔ پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں زندگی بسر کروں گا اور دیکھنے والے انسانوں کی طرح کروں گا۔ اس گورے نے بتایا کہ اس نے بعد میں ایک کھیلوں کا سامان بیچنے والی دکان پر نوکری کر لی۔ 2-3 بار تو میری بیوی مجھے وہاں چھوڑنے تک گئی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اب اکیلا ہی جایا کروں گا۔ میں بس پر جاتا تھا اور بس پر سے ایک خاص مقام پر اتر کر پھر کھمبوں کو ہاتھ لگا کر ایک اندازے سے گھر کی طرف جاتا تھا۔ میں نے گھر کے درست راستے کا تعین اس طرح سے کیا کہ موٹے کھمبوں کے بعد پھر چھوٹے کھمبے آتے تھے۔ پھر 10 قدم چلنے کے بعد مجھے ایک بیکری سے تازہ ڈبل روٹی بننے کی خوشبو آنے لگتی تھی تو میں خیال کرتا تھا کہ میں درست سمت میں جا رہا ہوں اور مجھے کنفرم ہو جاتا تھا کہ میرا راستہ ٹھیک ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ سب اسے ایک طرف توجہ ہونے سے میسر ہوتا تھا، لیکن ہم کثیر المقاصد جو لوگ ہیں، ہم یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کہ چکروں سے نہیں نکلتے اور کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، روٹی بھی پکانی ہے، چوری بے ایمانی بھی کرنی ہے اور بھی فلاں فلاں کام کرنے ہیں۔ وہ گورا بتاتا ہے کہ جب بیکری کی خوشبو کچھ مانند پڑ جاتی تھی اور پیٹرول اور ڈیزل کی اسمیل شروع ہو جاتی تھی تو پھر میں سمجھتا تھا کہ ٹھیک راستے پر گامزن ہوں۔ وہاں آگے 12 قدم چل کر مجھے لیفٹ میں گھومنا ہوتا تھا اور میں اس پیٹرول پمپ سے لیفٹ گھوم کر گلی میں چلتا چلا جاتا تھا اور سڑک پر بنے تیسرے سپیڈ بریکر پر جب میرا پاؤں پڑتا تھا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اس سے 15 قدم کے فاصلے پر میری دکان ہے۔ پھر میں وہاں سامان بھی پہنچانے لگا اور میں نے گیم بھی شروع کرنے کے بارے میں سوچا اور کھیلتا رہا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں یا انشاءاللہ آپ کریں گے، آپ کو وقت ملے گا تو اس کا سب سے اہم تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرنی ہے۔ خدا نے انسان کو جانور سے افضل تر قرار دیا ہے اور ہے بھی۔ اس کو کم از کم اپنے ذہن کے اوپر اتنا کنٹرول تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سٹل کر سکے۔ انسان تو ہاتھی، گھوڑے اور خونخوار شیروں کو رام کر لیتا ہے، یہاں آ کر مار کھا جاتا ہے۔ ذہن آپ کے قابو میں نہیں آتا، لیکن جو لوگ صاحب حال ہیں وہ ذہن کو قابو بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس کا آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ کو اس کے فوائد کا واضح طور پر پتہ چلے گا۔ جیسا کہ آپ چہرے پر کریم یا پاؤڈر لگا لیتے ہیں تو آپ کو اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی آپ کے مزاج، طبیعت اور وجود میں نمایاں طور پر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا یقین وہ لوگ دلاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اس گورے کی طرح جب آپ صحیح نشانے پر اپنا نشانہ لگاتے ہیں اور اپنی کڑی کمان بن جاتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں اگر کڑی کمان نہ ہوئے تو پھر زندگی کا کچھ فائدہ نہیں۔
پھر تو ہم جانوروں کی طرح ہی ہوئے کہ کھایا پیا 2-4 بندوں سے الیگ سلیگ کی اور چلے گئے اور اپنا مال بھی چھوڑ گئے۔ بندے کو جیسے تیسے اپنا مال چھوڑنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسا مال ہو جو مثبت کی طرف لے جائے۔ ذہن پر کنٹرول اور مقاصد پر درست نشانے کے فن کے لیے مغرب بڑا بے چین ہے۔ مشرق میں یہ بات ہے، مغرب والے آرزو رکھتے ہیں کہ ہم کو بھی یہ تعلیم دی جائے، ہم اس کے بارے میں جانیں۔ میں جب روم یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ایک ہی بات کا بار بار ذکر ہوتا تھا کہ ہمیں وزڈم آف ایسٹ کے بارے میں بتائیں۔ اب مجھے خاک علم تھا کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔ میں نے تو یونیورسٹی سے ایم اے کیا، پھر وہاں روم چلا گیا، نوکری مل گئی، موج لگ گئی۔ اب میں ان کے سوال پر چپ رہتا تھا کیونکہ مجھے وزڈم آف ایسٹ کا علم ہی نہیں تھا۔ اب میں جان چھڑانے کے لیے ان سے کہتا کہ آپ کو اللہ نے بڑی دانائی سے نوازا ہے اور آپ کی دانائی مشرق والوں پر بڑی بھاری ہے۔ آپ 1 سیکنڈ میں 1,00,000 بندہ مار دیتے ہیں اور آپ کے پاس یہ بڑی صلاحیت ہے۔ وہ گورا مکمل اندھا ہونے کے باوصف ایسی خوبصورت شاٹ کھیلتا تھا کہ ہم آنکھوں والے بھی ویسی نہیں کھیل سکتے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ بابا جو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہے، وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی طاقتور ہے۔ وقت کے بادشاہ جوتے اتار کر اس کی جھونپڑی میں اسے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ اس کے پاس ایسا کیا ہے؟ اس پر آپ بھی غور کیجئے گا، پھر بات کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔